من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے مرتبے سے اس طرح مت بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے میں اللہ کا بندہ ہوں، بس کہو تم کہ بھائی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ بھائی اللہ کے رسول، اس سے بڑی ڈگری کیا ہوگی؟ اللہ کے محبوب ہے، یہ حبیب اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے۔ لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ مرتبہ جو اللہ نے دیا ہے اس سے بڑھا دیا۔ ہمیں حکم یہ ہے اللہ کے رسول کا، نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ، مجھے بڑھاؤ مت۔ آپ نے دیکھا یہ 12 ربیع الاول کے دن اور یہ دنوں کے اندر ہمارے نبی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تم شاعری دیکھو، اشعار دیکھو، قوالی دیکھو، اور آج کل علماء جو بیان کرتے ہیں وہ بھی اتنا غلو کرتے ہیں، اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جیسا ایک شاعری ہے کہ وہی مستوی تھا عرش پر خدا بن کر، اتر آیا زمین پر مصطفیٰ بن کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مطلب؟ اللہ کو نبی بنا دیا، نہ نبی کو اللہ بنا دیا۔ وہ اللہ تھا، اوپر تھا، جب نیچے اتر آیا تو نبی۔ اب علماء جو بیان کرتے ہیں میرے بھائیوں، عوام کو تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ بھائی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، کہ بھائی سلامتی ہو میرے اوپر کہ جب میں پیدا ہوا، جب میں دنیا سے جاؤں گا۔ اب یہ آیت کریمہ کو کیا دیکھو، یہ میلاد کا تذکرہ ہے۔ میں نے خود نے کلپ سنی، اس لیے کہہ رہا ہوں میں۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، دیکھو یہ میلاد کا تذکرہ ہے۔ بھائی یہ قرآن ایسی چیز ہے نا، قرآن ایک بڑے بڑے صحابہ ڈرتے تھے، اللہ کے رسول کی طرف نسبت کرنے سے صحابہ کرام کو ڈر لگتا تھا کہ بھائی اللہ کے رسول نے ایسا ہی فرمایا یا اس جیسا فرمایا۔ اس لیے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ او کما قال علیہ السلام، یا جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اس لیے کہ اپنی رائے نہیں ٹھوک سکتے قرآن میں۔ من رعا فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے اپنی رائے ٹھوسی قرآن میں، اب کہاں آیت، کون سی آیت، اور اس کو کہاں سے اٹھا کر کہاں ثابت کر دیا، میرے بھائی عوام کو کیا سمجھ پڑی؟ عوام تو ایسا ہے نا، دیکھو میلاد کا تذکرہ ہے نا، کوئی کون بتاتا ہے؟ دیکھو یہ۔ اچھا اب حدیث پاک کو آپ ڈھونڈ لو، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، یہ سیاہ سکتہ، اس کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے یہ کتابوں کا، اور ہر قوم کے لوگ مانتے ہیں یہ 6 کتابیں۔ کہیں یہ 2 عیدوں کے علاوہ تیسری عید ڈھونڈ ڈالو۔ چلو بھائی اللہ کے رسول کو 2 عیدیں دی گئی، بھائی اللہ کے رسول کی پیدائش یہ الگ چیز ہے، یہ پورا الگ معاملہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ سیرت کی کتابیں آپ پڑھو گے نا تو اتنا اختلاف ہے پیدائش میں کہ بھائی 8 کو بہت زور دیا ہے کہ اللہ کے رسول 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 9 کو پیدا ہوئے، 11 کو پیدا ہوئے یا 12 کو پیدا ہوئے، 12 تاریخ مشہور ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، اچھا اب نماز بھی پڑھی جانے لگی کیونکہ 2 عیدوں سے یہ عید کو اور بڑھا دیا، حالانکہ اس کا قرآن و حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ بھائی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو کوئی حدیث سے ڈھونڈنا پڑے گا نا۔ بھائی ابھی مغرب کی نماز ہم نے 3 پڑھی، اگر ہم کو 4 پڑھنی ہے، ثواب کا ہی کام ہے نا، نماز پڑھنا گناہ نہیں ہے، نماز پڑھنا ثواب ہے۔ میں کہوں کہ بھائی آج 4 رکعت پڑھیں گے تو کون میرے پیچھے نماز پڑھے گا؟ مولوی صاحب کو کیا ہو گیا ہے، نکالو ان کو یہاں سے۔ چھوٹا بچہ بھی کہے گا، کیوں کہ میں زیادتی کرنے کا کہہ رہا ہوں اور کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ اب
آج تک تو عید کی یہ اللہ کے رسول کی پیدائش کے دن عید کی نماز نہیں تھی. کوئی حدیث میں قرآن میں کوئی تذکرہ ملتا نہیں ہے. اب ہم نے کیا کر دیا؟ غلو کر دیا, دین میں زیادتی پیدا کر دی. میرے بھائیوں, جو مرتبہ اللہ کے رسول کا, انبیاء کرام علیہ السلام کا, اولیاء کرام کا, صحابہ کرام کا جو مرتبہ ہے, بس اس سے آگے مت بڑھاؤ, اس سے کم بھی مت کرو, گھٹاؤ بھی مت, بڑھاؤ بھی مت, ورنہ ہم بہت اعلیٰ درجے کے مجرم ہو جائیں گے. اس لیے کہ شریعت ہمارے باپ کی نہیں ہے, شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور قانون اللہ نے بنائے ہیں, اللہ کے رسول نے بنائے ہیں. اس میں نہ کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں. لیکن آج کل میرے بھائیوں بیچارے عوام کو کچھ خبر نہیں ہے, واہ واہ نے, ہاں ہاں نے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اب یہ دیکھو, اب اپنے سوچے تو صحیح, ہم سوچے تو صحیح ہیں میرے بھائی. کون دارو خانہ پھوڑے گا, چلو کون کیک کاٹے گا, یہ کس کی رسم ہے؟ یہ ابھی ابھی چالو ہوا ہے نا. یہ سب یہ ساری جتنی رسمیں ہیں نا, وہ تو ہم مسلمانوں کی ہے بھی نہیں, وہ تو انگریزی پیداوار ہے. اور ہم اس کو کہاں لا رہے؟ ہمارے اندر تو لا رہے, اور اب آگے بڑھ کر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں بھی داخل کر دیا اس کو. ہم کیا جواب دیں گے ہمارے رب کو؟ میرے بھائی, یہ محبت ہے یا آپ کی دشمنی ہے؟ جو نہیں ہے وہ نہیں ہے, جو ہے وہ ہے. اس لیے شریعت ایک ایسی چیز ہے نا, جو کرنے کو کہا گیا وہ کرو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو تمہیں حکم دیا گیا وہ کرو, جو جن کاموں سے روکا گیا رک جاؤ. فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب, اللہ کا عذاب تو بڑا سخت ہے. اس لیے میرے بھائیوں, شریعت کے جو حدیں ہیں, شریعت کے جو احکام ہیں, بس ہم اس کے اوپر عمل کریں. کوئی ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم کمی زیادتی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.